بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں ایک نیا اسلامی ملک اس عالم کائنات کے اندر معرض وجود میں آ گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے سلامت رکھے اور اسے اسلام کا بول بالا کرنے کا سبب بنائے، آمین۔ اس اعجاز نما ملک کی تکمیل 14 اگست 1947 کو ہوئی۔ 1947 کی کہانی بڑی دردناک اور خون کے آنسو رلانے والی ہے۔ اس دن طاغوتی اور نمرودی و فرعونی طاقتوں کی سرخ و سیاہ آندھی کا ایسا قیامت خیز ہولناک طوفان اٹھا کہ جس نے خطہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین کو زیر و زبر اور تہوبالا کر ڈالا، اور اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی قہر سامانی کی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ظلم و بربریت کے وحشیانہ کھیل کا دن تھا۔ یہ مسلم امہ کے لیے آگ اور خون کا سیلاب تھا جس میں وہ ڈوب اور بھسم ہو رہے تھے۔ ذرا تفصیل سے سماعت فرمائیے۔ شدید گرمی کا حبس زدہ موسم تھا۔ کفر و شرک کا ہیبت ناک آتش فشاں پہاڑ کامل منصوبہ بندی کیے ہوئے حقارت و عفونت اور قتل و غارت گری کا جھلسا دینے والا لاوا اگل رہا تھا۔ ہندوستان کا کوئی شہر بھی ہندو سکھ جارحیت کے سبب تباہی و بربادی سے محفوظ نہ رہا تھا، لیکن یہاں ہم صرف مشرقی پنجاب کا ذکر کریں گے کہ نفرت کا لاوا جب اس سمت آیا تو ہر قصبہ اور گاؤں کربلا بن گیا۔ خون کی ہولی سے قریہ قریہ رنگین ہو گیا۔ انسانیت کا دامن تار تار تھا اور عزتوں کا نیلام عام تھا۔ باطل کا خون آشام بت طاقت کا ننگا ناچ دکھا رہا تھا۔ مسلمان ذلیل ہو کر پٹ رہا تھا۔ کھانا بند، پانی بند، بجلی مفقود، گلے کٹے جا رہے تھے، گردنیں الگ پڑی تھیں، جسم کٹ رہے تھے اور خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ سر ادھر تھا تو دھڑ ادھر تھا۔ آہنی ٹینکوں سے لاشوں کو روندا جا رہا تھا۔ کہیں جانور لاشوں کو نوچ رہے تھے اور کہیں پرندے ضیافتیں اڑا رہے تھے۔ زمین ذات سسک رہے تھے۔ آسمان جل رہا تھا۔ ایک طرف کالی دیوی کے پجاری مرد مسلمانوں کے ارزاں خون سے اپنی پیاس نہیں بجھا پا رہے تھے تو دوسری طرف برہنہ دوشیزاؤں سے ان کی جنسی بھوک نہیں مٹ رہی تھی۔ ہر طرف کوہرام اور چیخ و پکار تھی، جبکہ شیطان زادے اپنی فتح پر قہقہ زن تھے۔ ہندو سکھ نے قیام پاکستان کی تحریک کے دوران ایک نعرہ لگایا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان۔ چنانچہ اب وہ اس نعرہ پر پوری طاقت سے عمل کر رہے تھے، کیونکہ ان کی خواہش کے خلاف پاکستان تو بن ہی گیا تھا۔ بحوالہ 1947 کا مسلم قتل عام، صفحہ 104، ڈاکٹر سعید احمد ملک۔ ایک دوسرے منظر کی تاریخی شہادت بھی سماعت فرمائیے۔ پائل ریاست پٹیالہ کے مسلمانوں نے علاقہ تھانے دار سے درخواست کی کہ ہم سے معاوضہ لے کر ہمیں مالی کوٹلہ چھوڑ آئے۔ یہ معاوضہ اس وقت کا 5 لاکھ روپے تھا۔ 3 اور 4 ستمبر کی درمیانی شب 16,000 مسلمانوں کا قافلہ چند غیر مسلم شہریوں اور سکھ پولیس کی حفاظت میں نکلا۔ تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک میدان میں یہ قافلہ روک دیا گیا۔ سکھ تھانے دار نے یہاں ایک ہوائی فائر کیا۔ یہ گویا بلاوا تھا قریب چھپے ہوئے 40,000 بلوائیوں کو جو مسلح تھے۔ حملہ ہوا اور کئی گھنٹے تک ہولناک منظر آنکھوں کے سامنے رہا۔ مسلمانوں سے جہاں تک بن پڑا مقابلہ کرتے رہے۔ اتنے میں کئی ہزار سکھ مزید آ گئے۔ ان میں اکثر فوجی تھے۔ بچوں اور بوڑھوں کو جی بھر کر قتل کیا اور سینکڑوں عورتوں کو اغوا کر لیا۔ بعض کی عصمت دری کی، قرآن مجید کی بے حرمتی کی، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا۔ ایک 20 سالہ لڑکی سہمی کھڑی تھی، اس کے گلے میں قرآن پاک حمائل تھا۔ اس کے 15 سالہ ہمشیرہ بھی ساتھ کھڑی تھی۔ چند بلوائی اس کے قریب آئے اور قرآن اتار دینے کو کہا۔ لڑکی نے رد و قدح کی۔ ایک سکھ نے اس کے گردن پر وار کیا۔ تن نیم جاں تڑپ رہا تھا، لیکن وہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے ابھی تک تھامے ہوئے تھی۔ درندوں نے قرآن مجید چھین لیا، اوراق مقدس پرزا کر ڈالے اور دوسری مسلمان لڑکی کو ان اوراق پر لٹا کر معاذ اللہ اس کی عصمت دری کی اور اسے تہ تہ کر دیا۔ بحوالہ MS راحت، اردو ڈائجسٹ، اگست 1966، صفحہ 24-25۔ ایک تیسرا منظر سماعت فرمائیے۔
ڈاکٹر عبدالعزیز خان مہاراجہ پٹیالہ کا ذاتی معالج تھا۔ ایک روز مہاراجہ نے اسے اپنے محل میں بلوایا اور کہا کہ پٹیالہ میں برہنہ مسلمان عورتوں کا ایک جلوس نکالا جانے والا ہے، تم میرے ساتھ بیٹھ کر یہ جلوس دیکھو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ حکمران رعیت کا باپ ہوتا ہے، آپ کو اپنی رعیت پر ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اسی بات پر مہاراجہ اتنا برہم ہوا کہ اس نے ڈاکٹر عبدالعزیز کو ایک ستون کے ساتھ بندھوا کر خنجر سے اس کی آنکھیں نکلوا دیں اور پھر بڑی بے رحمی سے بے دردی سے قتل کروا دیا اور ٹریکٹر بھیج کر اس کے گھر کو مسمار کروا دیا۔ یہاں پر اہل خانہ کو بھی کیڑے مکوڑے باور کیا گیا، چنانچہ گھر میں جتنے لوگ تھے وہ بھی ٹریکٹروں کے نیچے آ کر پس گئے۔ پھر مہاراجہ پٹیالہ کے حکم سے تمام مسلمانوں کو گرفتار کر کے قلعہ بہادر گڑھ میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں تمام مسلمان قتل کر دیے گئے اور جوان عورتیں غنڈوں کے حوالے کر دی گئیں۔ بحوالہ ایم اسلم صفحہ 270-271۔ سامعین کرام، مہاشاہ پرتاپ سنگھ نے 1927 میں ایک جلسہ عام میں بیان دیا کہ گائے ماتا کے گلے پر چھری پھیرنے والوں یعنی مسلمانوں کے لیے تمہارے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہیشم کے سپوتو، ارجن کی اولادو، اگر تم ایک گائے کی خاطر کراچی سے مکہ تک تمام مسلمانوں کو بھی ختم کر دو تو تھوڑا ہے۔ اب اس کے ساتھ اہنسا اور عدم تشدد کے نام نہاد مہاتما اور امن کے دیوتا اور مسلمانوں کے دوست کا بحروپ دھارنے والے باپو موہن داس کرم چند گاندھی کے نزدیک عیسائی یا مسلمان کے خون کی اہمیت گائے کے مقابلے میں کیا تھی، اس کا اندازہ اس کے اس بیان سے لگائیے کہ ہندو مت یعنی ہندو دھرم عیسائی یا مسلمان کو تلوار کے زور سے بھی مجبور کرنے سے تحمل نہیں کرے گا کہ وہ گاؤ کشی کو بند کر دیں۔ بحوالہ الافضل نیز اخبار سٹیٹس مین مارچ 1918۔ ہندوستان اب بھی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے یہ پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہے کہ ہم بڑے امن پسند اور عدم تشدد کے قائل لوگ ہیں، فسادی تو محض پاکستانی ہیں۔ اگر یہ ہمیں بڑا بھائی تسلیم کر لیں تو ہم چھوٹے بھائی کے سر پر دست شفقت رکھنے کو گویا بےتاب ہیں۔ اسے کہتے ہیں بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ اسلامی تاریخی ناول نگار نسیم حجازی مرحوم نے کہا تھا، سانپ بھیس بدل سکتا ہے، بل میں گھس سکتا ہے، لیکن اپنی سرشت تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسے صرف چوکس اور بیدار انسان کے ہاتھ کی لاٹھی ہی بے ضرر بنا سکتی ہے، اور وہ سانپ جو زخمی ہونے کے بعد کنڈلی مار کر دمساد لیتا ہے، لاٹھی کے بغیر جنگل میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بسا اوقات پھنکارنے والے سانپ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ محمد علی سابق وزیر اعظم کا انتباہ: تقسیم سے قبل اور تقسیم کے بعد آج تک ہماری آزادی اور بقا کے دشمنوں کا نصب العین اکھنڈ یعنی ہندو پاک متحدہ بھارت ہے، تاکہ عملاً سارے بر اعظم میں ہندو تہذیب کی برتری کا سکہ رائج ہو جائے، اور وہ اس مقصد کی تکمیل کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ ہمارے سابق وزیر اعظم کے تھے، لہٰذا اے اہل وطن، ہندو بنیے سے کبھی دھوکہ مت کھانا اور حفاظت پاکستان کے مقدس فریضہ میں کبھی اور کہیں بھی غفلت، کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ نہ کر۔ اللہ ہم سب کا محافظ اور حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔